بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواب کیا کہتے ہیں، خوبصورت پروگرام آپ کا جس کا آپ کو انتظار، اس کا میزبان میں اشکار داور موجود ہوں آپ کے سامنے پروگرام لے کر، اور میرے ساتھ اس پروگرام میں ہمیشہ شریک ہوتے ہیں، بلکہ اس پروگرام کی شان ہے، اس پروگرام کی جان ہے، حضرت علامہ مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب۔ ناظرین کرام، لوگوں کو اکثر مختلف قسم کے خواب آتے ہیں۔ ایک تو ڈراؤنے خواب ہیں، ایک اچھے خواب ہوتے ہیں۔ ہم ڈراؤنے کی بات نہیں کرتے، اچھے خوابوں کی بات کرتے ہیں۔ اچھے خوابوں میں بہت سارے لوگ بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں اور پھر اس کی پوچھتے ہیں کہ اس کی خواب کیا کہتے ہیں۔ اکثر لوگ خواب میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اپنے وجود کو دیکھتے ہیں، اور وجود کو بھی دیکھتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ اپنے ہاتھ پاؤں کو بھی دیکھتے ہیں، اپنے چہرے کو دیکھتے ہیں۔ لیکن ایسے خواب اگر کوئی آدمی اپنی انگلیاں دیکھے اور انگلیوں کی حرکات دیکھے، یا انگلیوں پہ وظائف ہو رہے ہیں، پڑھا جا رہا ہے، یا خالی انگلیاں ایسے موومنٹ میں دیکھ رہے ہیں، تو ایسے خواب کیا کہتے ہیں، یہ بتائیں گے مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب۔ اور آپ کے ٹیلیفون پر اپنے ٹیلی فون نمبرز ہم ڈسپلے کر رہے ہیں، آپ اپنے اچھے لیکن سچے خواب ہمیں سنائیے۔ مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب بتائیں گے کہ آپ کے بتائے گئے خواب شرعی حوالوں سے کیا کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ گفتگو آغاز کریں مصعب سے۔ مصعب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مطلب مصعب، خواب تو خواب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، سچے بھی ہوتے ہیں اور ویسے بھی ڈراؤنے بھی، اچھے بھی۔ خواب میں انسان اب مختلف چیزوں کو بھی دیکھتا ہے۔ اب اپنی ذات کی طرف اگر آ جائے تو اپنے آپ کو بھی دیکھ لیتا ہے، بعض اوقات اپنے مرتا ہوا زندہ، یا اپنے وجود کو بھی دیکھتا ہے۔ وجود میں بھی اپنی انگلیوں کو اگر دیکھے تو ایسے خواب کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ آپ نے بڑا ہی امپورٹنٹ کوسچن اٹھایا ہے، اور عام طور پر اس پر بات نہیں کی جاتی۔ دیکھیں، خواب میں اپنی انگلیاں دیکھنا، کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جس میں بندہ اپنے دانت دیکھتا ہے، جی ٹوٹتے ہوئے دیکھنا یا خوبصورت دیکھنا۔ تو آپ کو اتنا تو علم اب ہوگا، اس میں آپ کو اتنا ایکسپیرینس ہے کہ وہ عام طور پر اگر تکلیف کے ساتھ ہوں، تکلیف کے ساتھ گر رہے ہوں، یا دانتوں میں تکلیف ہو، تو وہ عزیز و اقارب کی طرف اس کی تعبیر جاتی ہے، اور اگر بغیر تکلیف کے ہو تو پھر اس کی تعبیر دوسری ہوتی ہے۔ اچھا، اب یہاں پر انگلیاں جو ہے نا، اس کی جو تعبیر ہے، آپ کے جو بھائی بہن ہیں ان کی اولاد کی طرف جاتی ہے۔ اچھا، بھانجے بھتیجوں کی طرف جاتی ہے؟ جی 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 اچھا جی۔ اگر کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی تعبیر نمازوں کی طرف بھی جاتی ہے۔ ہاں اچھا، اب مثال کے طور پر کسی نے دیکھا کہ اس کی انگوٹھے سمیت یعنی پانچوں انگلیاں بالکل ایکٹیو ہیں، خوبصورت ہیں، بالکل صحیح ہیں، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے بھانجے بھانجیاں اور بھتیجے بھتیجیاں الحمدللہ سب کے سب صحیح ہیں، بالکل تندرست ہیں، صحت یافتہ ہیں، صحت عافیت کے ساتھ ہیں۔ اور اگر انگلیوں میں کچھ خرابی دیکھی، کمزوری دیکھی، اگر کمزوری دیکھی تو اس کا مطلب یہ کہ وہ کسی نہ کسی حوالے سے بھتیجے بھانجوں میں سے کوئی نہ کوئی کچھ مالی اعتبار سے، یا چھوٹے ہیں تو صحت کے اعتبار سے کچھ کمزور ہیں۔ اور اگر انگلیوں میں مطلب یہ کہ پانچوں انگلیوں میں کوئی خرابی دیکھی کہ کوئی انگلی کٹی ہوئی ہے یا خرابی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان میں سے کوئی بیمار ہے یا مشکل میں ہے۔ اچھا جی ٹھیک۔ اور اگر کوئی انگلی غائب دیکھی یا بالکل کٹ چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، تو اس کی تعبیر اچھی نہیں ہے۔ ایسی تعبیر دیکھنے والے کو فوراً چاہیے کہ ایک تو کسی سے بیان نہ کرے علاوہ معبر کے، اور دوسرا یہ کہ اٹھ کر فوراً لا حول شریف پڑھ لے، 3 مرتبہ تھو کر لے، اور یہ دعا کرے کہ اے الہ العالمین اس خواب کے برے اثر سے، شیطان کے شر سے مجھے، میرے خاندان والوں کو محفوظ و مامون فرما۔ تو یہ اس کی تعبیرات۔ اچھا، بعض اوقات یہ ہے کہ بالکل معاملہ ٹھیک چل رہا ہے، اور پانچوں انگلیاں اگر اس نے صحیح دیکھیں، ایکٹیو دیکھیں، تو اگر وہ نمازوں کا پابند ہے، صوم و صلات کا، فرائض واجبات کا پابند ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نمازیں بالکل ٹھیک جا رہی ہیں، اچھا، اس کی عبادات بالکل ٹھیک جا رہی ہیں۔ اور اگر اس نے اس میں کچھ یوں سمجھ لیں کہ کمزوری دیکھی، انگلیاں تو ٹھیک ہیں لیکن کمزور ہیں یا اتنی ایکٹیو نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ نمازیں تو پڑھ رہا ہے لیکن نمازوں کو اس کے تقاضوں کے مطابق نہیں پڑھ رہا، کہیں نہ کہیں کچھ اس سے بھول چک ہو رہی ہے۔ اس کا تعین کیسے کرے گا کہ بھانجے بھتیجوں کی طرف جائے گا، نمازوں کی طرف آئے گا؟ وہ اس طرح ہے کہ اگر وہ نمازوں کا پابند نہیں ہے تو پھر یہ ہوگا اس طرح، پابند ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی نمازیں پوری ہیں، اور اگر پابند نہیں ہے
اور اس کی انگلیوں میں کوئی خرابی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی عبادات میں خرابیاں ہیں، اسے دور کرنی چاہیے اور صوم و صلات کا پابند ہونا چاہیے۔ ہاں ایک بات عرض کروں گا کہ وہ اس طرح پتہ لگتا ہے کہ جیسے اس نے انگلیاں بالکل صحیح دیکھیں تو الحمدللہ اس کے جو بھتیجے ہیں بھانجے ہیں وہ بالکل صحیح ہیں، نمازوں کا پابند ہے، تو تعبیر دونوں پر آ جائے گی۔ اچھا جی، اور اگر انگلیوں میں خرابی دیکھی اور سامنے جو عزیز و اقارب ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، صحت یافتہ ہیں، تو اس کا مطلب ہے اور یہ نمازوں کا پابند بھی نہیں ہے، تو پھر اس کی تعبیر نمازوں کی طرف آ جائے گی۔ یہی میں کہہ رہا تھا جی۔ اچھا چلیں ماشاءاللہ بڑا اچھا آپ نے بتایا۔ ناظرین دیکھیں نا، باریک بینی کے ساتھ پورا یہ علم رویا، اور اس حوالے سے ان حضرات نے ماشاءاللہ کافی اسٹڈی کی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور آج کے پہلے کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں حریم بات کر رہی ہوں۔ حریم بات کر رہی ہیں، اپنا خواب بیان کیجیے گا۔ میری بہن کا خواب ہے، 2 خواب ہیں اس کے۔ ایک اس نے خواب میں دیکھا ہے کہ نا اس نے انگوٹھیاں بنوائی ہیں سونے کی، اور 2 انگوٹھیاں ہیں، ایک میرے لیے بنوائی ہے اس نے اور ایک بنوائی ہے میرے بھائی کے لیے۔ صحیح۔ اور اپنے لیے مطلب اس کے پاس نا پیسے کم پڑ گئے ہیں۔ پھر اسے میرا بھائی کہتا ہے کہ میں تمہیں پیسے دوں گا، روز اس کو جمع کر کے نا تم اپنی بھی انگوٹھی بنوا لینا۔ صحیح۔ تو پھر وہ 10-10 ہزار کی انگوٹھیاں ہیں، تو اس کے پاس 8,000 روپے جمع ہوئے ہیں اور 2,000 اس کے پاس باقی ہیں، جمع نہیں ہو سکے، یعنی ابھی رہتے ہیں۔ اور میری انگوٹھی وہ بنوا چکی ہے سونے کی، جس کے اوپر نا بعد میں اسے لگتا ہے گلاب کا پھول لگ گیا ہے، اور جو میرے بھائی کی انگوٹھی ہے اس میں سونا گاڑھا ہے، مطلب زیادہ مقدار میں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے جی، وہ سب اور پوچھنا دوسرا خواب جی، دوسرا بتائیے۔ دوسرا خواب اس نے دیکھا ہے کہ آسمان پہ نا کچھ لکھا ہوتا ہے، جیسے آرگنگ لٹل اگین، اس ٹائپ کا ورڈ۔ آئی میٹ یو اگین؟ آرگنگ لٹل اگین، سمجھ میں نہیں نہیں سمجھ آیا، مسنگ ہو رہی ہے۔ آرگنگ لٹل اچھا اگین، آرگن، ٹھیک ہے۔ پھر اس ٹائپ کا ورڈ لکھا ہوا ہے، تو وہ میری بہن کو بلانے جاتی ہے کہ دیکھو آسمان پہ کچھ لکھا ہوا ہے۔ جب واپس آتی ہے تو وہ نہیں لکھا ہوتا، پھر اس کو خیال آتا ہے کہ یہ صرف تمہارے لیے تھا۔ اچھا ٹھیک ہے میری حریم بہن، آپ نے دونوں خواب نوٹ کیے، وہی آپ کی بہن کے خواب تھے۔ پروگرام دیکھتے رہیے گا، بتائیں گے کہ خواب کیا کہتے ہیں۔ ایک اور کالر منتظر، ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرے بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہلو جی کون صاحب بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ میں میاں والی سے بول رہا ہوں۔ نام کیا ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ عابد؟ حابیل احمد ہے میرا نام۔ اچھا ٹھیک ہے میرے بھائی، اب اپنا خواب بیان کیجیے گا۔ میں نے خواب میں نا بھنڈی دیکھی ہے، 5-6 کلو بالکل فریش بھنڈی۔ اچھا تو اور اس میں سے میں آدھی پکا رہا ہوں، اس میں اتنی نمک ہو گیا کہ میں بالکل مٹھوں کے سے نکال رہا ہوں، لیکن نمک نہیں ختم ہو رہا۔ اوہ اچھا اچھا۔ کیا کام کرتے ہیں آپ؟ کام کیا کرتے ہیں آپ؟ میں کوکنگ والا کام کر رہا تھا، ابھی ریٹائر ہوا ہوں۔ اچھا کوکنگ کا کام کرتے تھے اب؟ مہینہ ہو گیا۔ چلے ٹھیک ہے میرے بھائی، میاں والی صاحب پروگرام میں شامل ہوئے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کال کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، خیریت سے؟ جی میری بہن اللہ کا شکر ہے، پہ دعائیں چاہیے۔ آپ نے کیا خواب دیکھ لیا؟ بس اللہ سلامت رکھے، اور مفتی صاحب کو بھی سلام کرنا چاہوں گی۔ اللہ پاک زندگی تندرستی عافیت دے ہم سب کو۔ آمین۔ اور بھائی میں نے خواب یہ دیکھا کہ میں وضو کر رہی ہوں نا، تو میں نے کہا میں بھائی سے پوچھ لوں، اس کا ذرا مجھے بتا دیں۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ نے اپنے آپ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو آپ پوچھ سکتے ہیں یہ خواب کیا کہتا ہے؟ ہیلو جی جی جی، میرے ہسبینڈ نے کوئی خواب دیکھا، وہ بھی سن لیں پلیز۔ جی بتائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی حضرت، اب پہلی دفعہ آپ کی انٹری ہو رہی ہے پروگرام میں، اپنا نام بتائیے گا۔ میرا نام ہے امتیاز علی۔ اچھا اچھا جی امتیاز بھائی، اب کیا خواب دیکھا آپ نے؟ ہاں یہ خواب میں نے دیکھا کہ میں ایک کسی چڑھائی پہ، جیسے مصر وغیرہ میں گھر ہوتے ہیں نا تھوڑا سا چڑھائی پر، جی جی تو چڑھائی پہ کہیں جا رہا ہوں، ایک گھر کے اندر سامنے سے ایک شیر آ گیا ہے اور آگے سے دیوار بند ہو گئی ہے، اچھا وال نا۔ تو وہ اور شیر جو ہے نا وہ لیکن پتلا دبلا ہے، کمزور ہے، وہ میرے پیچھے پیچھے جیسے آ رہا ہے، لیکن وہ لاغر ہے کافی۔ اچھا بس یہ میں نے دیکھا۔ کیا کام کرتے ہیں امتیاز بھائی کام کیا کرتے ہیں آپ؟ میں کیا کہتے ہیں اکاؤنٹس کا کام کرتا ہوں، بینکنگ سرکل میں ہوں۔ اچھا بینکنگ سرکل میں، ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ دونوں میاں بیوی کے خواب نوٹ کیے ہیں، خواب کیا کہتے ہیں انشاءاللہ مفتی صاحب بتائیں گے آپ کا۔ تھینک یو ونس اگین۔ ایک اور کال کو شامل کریں گے۔ جی السلام علیکم۔
وعلیکم السلام. جی میری بہن کون ہے, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں فرد رمضان بات کر رہی ہوں لاہور سے. لاہور سے میری بہن فرد بات کر رہی ہیں, اپنا خواب بیان کیجیے گا. جی میرا خواب ہے کہ میں نے نا ایسے 10 مرلے کا پلاٹ دیکھا ہے خالی, تو وہاں سے میں گزرنا چاہتی ہوں, تو وہاں پہ جو ہے نا وہ سیاہ رنگ کا پانی ہوتا ہے جیسے نالیوں میں اکثر پڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح کا ہوتا ہے. میں وہاں سے جگہ بچا بچا کے تو وہاں سے گزر جاتی ہوں. آگے جاتی ہوں تو میں کہتی ہوں سیڑھیاں ہیں, میں اس کے اوپر چڑھ کے اپنی جان بچا لیتی ہوں. صحیح, ٹھیک ہے. سیڑھیوں پہ جب چڑھنے لگتی ہوں تو میرے لیفٹ سائڈ پہ نا 2 تھیلے ایسے بیگ نما ہوتے ہیں, ایک پیلے رنگ کا ہوتا ہے نہیں, دوسرا کون سا ہوتا ہے. 2 بیگ ہوتے ہیں. جی 2 بیگ ہوتے ہیں, اور میں کہتی ہوں یہ نیو بیگ ہے, میں اٹھا لیتی ہوں. ایک پیلے رنگ کا ہوتا ہے, ایک پیلا ہوتا ہے اور ایک, جی دوسرے کا نہیں پتا, لیکن جو پیلے رنگ کا ہوتا ہے وہ میں اٹھاتی ہوں. اچھا ٹھیک ہے. اس میں مجھے لگتا ہے کہ کہیں فٹ بال ہے, لیکن جب میں اس کو اٹھاتی ہوں تو وہ اس میں کوئی چیز حرکت کرنا شروع ہو جاتی ہے. اچھا. میں ڈر کے اس کو پھینک دیتی ہوں اپنے سیدھے ہاتھ میں, سیدھی سائڈ پہ, یعنی کہ سیڑھی پہ چڑھتے وقت میں سیدھے ہاتھ پھینکتی ہوں تو اس میں ایک بندے کی شکل ہوتی ہے, مرد کا کٹا ہوا سارا, اور اس کا سینہ نظر آتا ہے اور اس کی آنکھیں کھلی نظر آتی ہیں. اچھا. وہ میرے دل میں ایسے جاتا ہے کہ کس نے کوئی جادو کر کے پھینکا تھا اور مجھے اٹھانا نہیں چاہیے تھا, تو میں فوراً آیت الکرسی پڑھنا شروع ہو جاتی ہوں. اچھا. میرے منہ سے لفظ کچھ نکلتے ہیں اور کچھ نہیں نکلتے ہیں. اور پھر میں آگے سیڑھی پہ 4 قدم آگے چڑھتی ہوں تو ایک چھوٹی بچی ہوتی ہے ایسی, کبھی وہ عورت کی شکل میں مجھے نظر آتی ہے, کبھی بچی. وہ میرے سینے پہ چڑھ کے میرے منہ کو بند کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ آیت الکرسی نہ پڑے. اچھا. لیکن اسی خوف میں پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے. اب مجھے اتنی وہ چیز خوف زدہ کر رہی ہے. اس کے بعد جب میں اٹھتی ہوں نا تو میرے سر میں شدید درد ہوتا ہے, اتنا شدید درد کہ ایسے لگتا ہے میرے دماغ کی نسیں پھٹ جائیں گی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میری بہن, آپ کا خواب نے نوٹ کیا, لاہور سے پروگرام میں شامل ہوئی اور بتائیں گے کہ آپ کے خواب کیا کہتے ہیں. مزید اپنے بہن بھائیوں کو پروگرام میں شامل کریں گے, لیکن ایک وقفے کے بعد. جی ناظرین, دوسرے ایک منٹ کا آغاز بھی آپ ہی سے کریں گے اور شامل کریں اپنے بہن بھائیوں کو. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کون ہے, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں سیالکوٹ سے بات کر رہی ہوں, مریم. جی مریم بہن, اپنا خواب بیان کیجیے. میں نے خواب دیکھا کہ آسمان پہ نا 4 چاند ہیں. آسمان پہ 4 چاند ہیں, ٹھیک ہے. ہاں, تو میں اس کو دیکھ کے بہت حیران ہو رہی ہوں کہ آسمان پہ تو ایک ہی چاند ہوتا ہے, اور میں اپنی امی کو بلا کے دکھا رہی ہوں کہ یہ دیکھیں آسمان پہ 4 چاند ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اس کے علاوہ میرا 2 خواب ہو رہے ہیں, میں سنا دوں؟ جی بالکل سنائیے. اور ایک خواب ہے میرا, میری امی نا اکثر خواب میں دیکھتی ہیں کہ وہ کسی آدمی سے ڈر رہی ہیں. اور ان کی امی خواب میں دیکھتی ہیں کسی آدمی سے ڈر رہی ہیں. اچھا. ڈر رہی ہوتی ہیں, وہ پیچھا کر رہے ہیں, یا امی ایسے نماز پڑھ رہی ہیں تو امی کو ہوتا ہے اس کی نظریں دیکھ رہی ہیں. تو ابھی امی نے ریسنٹ کے خواب دیکھا ہے کہ وہ ایک آدمی ہے, وہ ہمارے گھر پہ ہے. تو امی نے نا ہمت کر کے نا اس کو پکڑ لی ہے, اس کو بہت ٹائٹلی پکڑا ہے. امی نے کہا کہ وہ منہ سے نا کچھ ایسے نکالنے کی کوشش کرے گا, وہ مجھے ٹچ کرے گا, جو بھی میں پیچھے ہو جاؤں گی. تو امی کہتے ہیں میں نے بہت زور سے پکڑا اور میں بچا رہی ہوں کہ وہ منہ سے جو بھی نکال رہا ہے وہ مجھے نہ لگے, اور مجھے یہ آواز دینی کہ اس کو گھر سے باہر نکالتے ہیں. اس کو پکڑا ہوا ہے میں نے, دروازہ کھولو, بس اتنا ہی خواب تھا. اچھا. اور ایک اور میرا خواب ہے. جی. میں ایسے کسی راستے میں جا رہی ہوں تو مجھے کسی نے نا روک کے نا کھجوریں دی ہیں, جیسے کھجوروں کا بہت بڑا پیکٹ ہے جیسے شاپس پہ ملتا ہے. تو انہوں نے مجھے بولا ہے کہ یہ کھجوریں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ کی کھجوریں ہیں. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے میری بہن, سیالکوٹ سے آپ پروگرام میں شامل ہوئیں اور آپ کے تینوں خواب نوٹ کیے ہیں. پروگرام دیکھتے رہیے گا, انشاءاللہ بتائیں گے کہ آپ کے خواب کیا کہتے ہیں. ایک اور کال منتظر, ان کو بھی شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کون ہے, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں ندیم بات کر رہا ہوں, اوکاڑا سے, پنجاب سے. جی اوکاڑا سے بھائی ندیم بات کر رہے ہیں. جی ندیم بھائی اپنا خواب بیان کیجیے گا. جی میرا خواب ہے کہ میرا چھوٹا بھائی 1.5 سال پہلے فوت ہوا ہے, تو میں نے اسے قبر میں دیکھا ہے. تو میں قبر میں اترا ہوں, میں نے اسے اس کا حال چال پوچھا. اس نے کہا کہ میں خوشباش ہوں, بالکل اچھی جگہ پہ ہوں. اچھا. تو لیکن میرے پیٹ میں درد ہے, وہ درد نہیں جا رہی. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, آپ کا خواب ہم نے نوٹ کیا. پروگرام دیکھتے رہے, انشاءاللہ بتائیں گے خواب کیا کہتا ہے. ایک اور کالر کو بھی شامل کریں گے. السلام علیکم. اچھا کال ڈراپ ہو گئی ہے, نیکسٹ کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے مفتی صاحب کو خواب سنانا تھا اپنا. پہلے بتائیے میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں نا حیدرآباد سے بات کر رہی ہوں. حیدرآباد سے بات کر, اپنا خواب بیان کیجیے. جی مفتی صاحب السلام علیکم. جی میں نے خواب دیکھا ہے
کہ نا میں نا تہجد اور فجر کی نماز کے بیچ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں نا ایک پہاڑ چڑھ رہی ہوں اور بہت زیادہ چڑھتے 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 بلندی پہ چلی جاتی ہوں. اس پہاڑ کے اوپر ایک لوہے کا سریا لگا ہوا جو آسمان تک جا رہا ہے. میں اس سریے کے اوپر بھی چڑھ جاتی ہوں اور یعنی کہ اس سریے پہ چڑھ کے جب دیکھتی ہوں نا تو ادھر ایک دھاگا لٹک رہا ہے جس میں ایک سوئی ہے. تو میں اس دھاگے کو نا پکڑ لیتی ہوں کافی مضبوطی سے اور کھینچنے کی کوشش کرتی ہوں اپنی طرف, مگر وہ دھاگا میری طرف نہیں آتا. تو اس کے بعد میں میری نا آنکھ کھل جاتی ہے. ٹھیک ہے میری بہن, حیدرآباد سے پروگرام میں شامل ہوئیں اور دھاگے والا آپ نے خواب بتایا ہے, کیا کہتا ہے انشاءاللہ بتائیں گے, پروگرام دیکھتے رہیے گا. ایک اور کالر منتظر کو بھی شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کون, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں کوئٹہ سے راہیلہ بات کر رہی ہوں. کوئٹہ سے ہماری بہن بات کر رہی ہیں, اپنا خواب بیان کیجیے گا. جی میری والدہ نے خواب دیکھا ہے. انہوں نے اپنی والدہ کو دیکھا ہے جو ابھی دنیا میں نہیں ہے. تو وہ انہوں نے دیکھا آپ کی نانی زندہ ہے ابھی ویسے؟ نہیں میری نانی ابھی دنیا میں نہیں ہے. اچھا زندہ نہیں, دنیا میں نہیں ہے. اچھا انہوں نے کیا دیکھا آپ کی والدہ نے, والدہ کے لیے کیا دیکھا؟ جی انہوں نے دیکھا کہ ان کی والدہ ان کے سامنے آئی ہے اور ان کے ساتھ مل کے انہوں نے پودا لگایا. اچھا آپ کی نانی آپ کی والدہ کے پاس آئی ہیں, دونوں مل کے پودا لگایا ہے؟ جی پودا لگایا. ٹھیک ہے بس. اور انہوں نے میری والدہ کو کہا ہے کہ میرا گوبھی گوشت کھانے کو دل کر رہا ہے. گوبھی گوشت کھانے کا دل کر رہا ہے؟ جی کیا بات ہے, میرا بھی دل چاہ رہا ہے. بڑا زبردست ڈش نام لیا آپ نے. چلے میری بہن بہت بہت شکریہ آپ کا. ایک اور کال میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کون, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں بانو کراچی سے بات کر رہی ہوں. کراچی سے ہماری بہن بات کر رہی ہیں, اپنا خواب بیان کیجیے گا. میں نے بہت دفعہ یہ خواب دیکھا کہ میں پانی میں گھری ہوئی ہوں, چاروں طرف پانی ہے لیکن میں کسی نہ کسی طرح نکل جاتی ہوں. اچھا پانی صاف ہے یا گندا ہے؟ پانی صاف ہوتا ہے. اور ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ کیچڑ میں, چاروں طرف سے کیچڑ میں گرے. ایک دفعہ دیکھا کہ گاؤں میں ہوں اور ہر گلی میں سب کہیں پانی پانی بھرا ہوا ہے, مٹی والا, کیچڑ نہیں ہے مٹی والا. ایک دفعہ دیکھا کہ میں چڑھ رہی ہوں چھت سے, سیڑھیاں چڑھ رہی ہوں جو سینا, تو کچھ اتنی بلندی سے پھر سیڑھیاں غائب ہیں. اچھا آخری دفعہ جو میں نے دیکھا ہے کہ نیچے ایک کھائی سی ہے اور میں کسی چیز میں ایک ہاتھ سے لٹکی ہوئی ہوں. اس کے بعد سے پھر اس قسم کے خواب نہیں آئے. یہ مختلف خواب ہیں آپ کے؟ ہاں یہ الگ الگ خواب ہیں ان کے. بانو بہن آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ کراچی سے پروگرام میں شامل ہوئی, آپ نے مختلف خواب بیان کیے ہیں. یہ سارے مل کے خواب کیا کہتے ہیں انشاءاللہ مفتی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, آپ کو بتائیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر منتظر کو بھی شامل کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی اپنا رات کو خواب آتا ہے. سر ایک منٹ آپ یہ بتائیے کہاں سے اور کون بات کر رہے ہیں؟ میں تحصیل سیلم والی سے, ضلع سرگودا سے. سرگودا سے. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد زاہد. محمد زاہد صاحب. جی اب آپ خواب بیان کیجیے. خواب یہ ہے میرا رات کو نا ڈراؤنے بہت زیادہ خواب آتا ہے, ڈراؤنے. جس ٹائم میری آنکھ کھلتی ہے نا تو میں درود شریف پڑھتا ہوتا ہوں یا کلمہ پڑھ لیتا ہوتا ہوں. اس ٹائم جو نا جس ٹائم میری آنکھ کھلتی ہے اور یہی جاری ہوتا ہے میرے خواب میں. ٹھیک ہے. اور ایک میری وائف کا خواب ہے, یہ بھی پوچھ لینا چاہیے. جی بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن جی اپنا خواب بیان کیجیے گا. بھائی میرا نا بہنوئی فوت ہو گیا. ہاں ٹھیک ہے. میری بھابھی کو نا خواب میں نظر آیا. تو بھابھی کو خواب میں نظر آیا تو نا کہہ رہی گئی نا بھائی آپ تو فوت ہو گئے تھے. کہتے نہیں میں تو نا لاہور گیا ہوا تھا, میں نہیں فوت ہوا. اچھا تو پاگل ہے, میں نہیں تھا, میری ہم شکل تھا کوئی. اس کا نا 4 سال کا بیٹا ہے. وہ کہہ رہا میں اپنے بیٹے کو کیوں چھوڑ کے جاؤں گا, اور ویسے وہ فوت ہو گیا. میری بھابھی کو صحیح نظر, جو میری بھابھی نے سوال خواب میں جواب دیے. آپ کی بھابھی سے کیا کہہ رہے ہیں خواب میں؟ وہ میں فوت نہیں ہوا, میرا ہم شکل تھا وہ کوئی. ہاں میری ہم شکل تھا, میں نہیں فوت ہوا. آپ پاگل ہو, میں تو لاہور گیا ہوا تھا. اچھا. اور میں اپنے بیٹے کو چھوڑ کے کیسے جاؤں, میرا بیٹا ہے تو میں اس کو کیسے چھوڑ کے جاؤں. ٹھیک ہے. ان کے کیا لگتے ہیں جو خواب میں ہیں؟ ان کے بہنوئی ہیں. بہنوئی ہے میرے, بھابھی کو نظر آ رہا ہے. آپ کی بھابھی کو نظر آئے یا بہنوئی ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہے میری بہن, آپ کا خواب بھی ہم نے نوٹ کیا. آپ کا بہت بہت شکریہ, اور انشاءاللہ دونوں کا آپ کو بتائیں گے کہ خواب کیا کہتے ہیں. پروگرام دیکھتے رہیے گا. ایک اور کال میں شامل کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کون, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں ابو بکر بول رہا ہوں فیصل آباد سے. فیصل آباد سے ابو بکر بات کر رہے ہیں. جی ابو بکر صاحب اپنا خواب بیان کیجیے گا. اچھا سر, میں نے خواب میں دیکھا ہے بیشتر نا 1 ماہ میں 1-2 ماہ کہ نا قبرستان آتا ہے منہدم ہوا, ٹھیک ہے, اور جو ہے وہ بار بار یہی آتا ہے, قبرستان آتا ہے. قبرستان آتا ہے ٹوٹا پھوٹا.
ٹوٹا پھوٹا ہے, جیسے کپڑے جو ڈھائی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, گری ہوئی ہیں, اس طرح کا جو ہے وہ مسلسل آتا ہے. یہ ہر مہینے 15 دن میں آپ کو یہ خواب نظر آتا ہے؟ جی مجھے یہ نظر کیا کام کرتے ہیں آپ؟ کام کیا کرتے ہو بکر؟ میں سر غلہ منڈی کا کام کرتا ہوں. غلہ منڈی کا کام کرتا ہوں. کچھ کام اس وقت سلو ہے آپ کا؟ جی کام سلو ہے؟ جی سلو بھی ہے کچھ, اور بس فی الحال میں کچھ سیکھ رہا ہوں کام, اور جو ہے وہ شروع میں تھا تھوڑا سا, لیکن اب جو ہے وہ جا کے نا مین بھائی کے بالکل ہی سلو ہے. ٹھیک ہے, چلے اللہ نماز پڑھتے ہیں؟ 2 سال ہو جی نماز, جی الحمدللہ 5 ٹائم میں نماز پڑھتا ہوں, میں اذان پڑھتا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, دعا میں رکھے ہمیں. ابو بکر آپ کو بہت بہت شکریہ, پروگرام میں شامل ہوئے. ایک اور کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم جی, میری آواز آپ تک آ رہی ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام بھجن. جی آپ پروگرام میں شامل ہو چکے ہیں, بتائیے کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بھجن یامین بات کر رہا ہوں ملتان سے. یامین بھائی ملتان سے بات کر رہے ہیں, اپنا خواب بیان کیجیے گا. بھجن مجھے قبرستان نظر آتا ہے, جس سے میں قبرستان سے نکلا ہوں اور سامنے سے پولیس آ رہی ہے, دوبارہ پھر میں قبرستان ہی چلا جاتا ہوں اور لوگ مجھے قبرستان میں گھیر دیتے ہیں. قبرستان میں لوگ آپ کو گھیر لیتے ہیں؟ جی. اچھا یہ بتائیں کہ کام کیا کرتے ہیں؟ میں سرمدانی بناتا ہوں, دوائی کا کام کرتا ہوں. کیا کام کرتے ہیں؟ دوائی کا؟ سرمدانی, آنکھوں کے سرما ڈالنے والے. سرما ڈالنے والے, اچھا. جی ٹھیک ہے بھائی, آپ کا خواب بھی ہم نے نوٹ کیا. ایک اور کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ بھائی جان میں پنڈی سے بول رہی ہوں. میں دیوا عورت ہوں, بیمار ہوں. میں پرسوں دن 9 بجے دیکھا کہ میرے خاون فوت ہوئے ہوئے ہیں. حقیقت میں ان کی قبر پر سیڑھیاں لگی ہوئی ہیں لوہے دی, ان کے اوپر چڑھ جانی ہیں. تو میں کہنی ہے دیکھو نا بیٹی بیمار ہے تو اوپر آ گئی ہیں, تو ان کی قبر پر تختی نہیں ہے, تختی کے دلے. اچھا تختی نہیں ہے قبر پہ؟ ہاں جی شکریہ, مہربانی. چلے بہت شکریہ میری بہن, پنڈی سے پروگرام میں شامل ہوئیں. اور ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی ہیلو. جی میری بہن آپ پروگرام میں شامل ہو چکی ہیں, اپنا تعارف کرائیے گا. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میرا نام فاقرہ ہے, میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی اپنا خواب بیان کیجیے. میں نے خواب میں دیکھا, اصل میں تھوڑے دن پہلے 15 دن پہلے ہی وہاں سے آئی ہوں عمرہ کر کے. اچھا ماشاءاللہ. میں نے دیکھا ہے کہ میں نا نہیں ایک دم آپ کی آواز ڈوب رہی ہے. ریاض الجنہ میں ہے, وہاں سے آپ باہر نکلی ہیں, پھر میں وہاں نماز پڑھ رہی ہوں, وہاں پہ نماز پڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے. بہت بڑا سمجھ نہیں ہے. اچھا چلے بہت ساری کھجور. ٹھیک ہے میری بہن, آپ ماشاءاللہ عمرے سے ہیں. سب سے پہلے تو آپ مبارکباد قبول کریں, ہمیں سب کو دعا میں رکھیے گا. اور ناظرین اس کال کے ساتھ ہی ہم جائیں گے ایک وقفے پہ. اور بتاتے ضرور اب یہ آخری سیگمنٹ ہے, اس میں آپ کو مزید شامل نہیں کر سکیں گے وقت کی تنگی کی وجہ سے. ہم کیونکہ اس سیگمنٹ میں بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں. جنہوں نے شامل ہوئے انشاءاللہ کل کے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. جی ناظرین, جن لوگوں نے خواب سنا ہے یا جن لوگوں نے سنے, سب جاننا چاہیں گے خواب کہتے کیا ہیں. چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حریم نے خانپور سے اپنی سسٹر کا خواب بیان کیا کہ انہوں نے خواب میں 2 انگوٹھیاں بنوائیں, اور ایک ان کے لیے اور ایک اپنے بھائی کے لیے. اور ان کی اپنی انگوٹھی بنانے کے لیے ان کے پاس پیسے کم پڑ رہے ہیں. مثال کے طور پر انگوٹھی اگر رنگ جو ہے وہ 10,000 کی ہے تو ان کے پاس 8,000 تو جمع ہے, باقی نہیں ہے. تو یہ بتا دیں کہ ان کی رنگ کافی خوبصورت ہے. دیکھیں میری بہن, ایک تو بہنوں کی آپس میں محبت ہوتی ہے, اور بعض اوقات جب آپس میں محبت ہو تو ایثار کا جذبہ جو ہے وہ ہونا بھی چاہیے, اور ہے بھی الحمدللہ. تو وہ یہ چاہتی ہیں کہ آپ کی بھلائی پہلے ہو, ٹھیک ہے, اس کے بعد میری بھلائی بھی ہو جائے, لیکن آپ کی بھلائی پہلے ہو. اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں نا کہ مطلب یہ کہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں, تو یہ بڑا ہی ایک قربانی والا عمل ہے, آپ کو سیکریفائز کرنا. تو اس کا اللہ رب العالمین بہت اجر دیتا ہے. ایمان والوں کی صفت کی بتائی کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, کہ باوجود تنگی کے وہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. تو یہ ایمان والوں کی ایک صفت ہے, ایثار. تو جذبہ ایثار ایک ایسا جذبہ ہے کہ جو بندہ کسی کو خوشیاں بانٹے, اپنے آپ پر ترجیح دے, تو اللہ رب العالمین پھر اسے کبھی محروم لوٹاتا نہیں ہے. تو بہرحال جو بھی خوشیاں ہیں, جو بھی خوشخبریاں ہیں, آگے آنے والی اچھی چیزیں ہیں,
اللہ تبارک و تعالی ان سب کو حصہ عطا فرمائے۔ پھر جو دوسرا خواب انہوں نے بیان کیا کہ وہ میری سمجھ میں نہیں آیا، تو میں اس لیے کہوں گا کہ دوبارہ ہمیں جوائن کیجیے گا اگلے پروگرام میں، تو بتائیے گا تو اس کی تعبیر انشاءاللہ ہم آپ کو عرض کر دیں گے۔ حابیل احمد صاحب نے میاں والد سے پوچھا کہ فریش بھنڈی ہے 5 سے 6 کلو ہے اور یہ آدھی بنا رہے ہیں اور اس میں نمک بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ دیکھیں یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ یہ کام کر چکے ہیں، اسی پیشے سے وابستہ ہیں، اسی بزنس سے تھے، تو کسی وقت کا کوئی منظر ان کے ظاہر کے خواب میں اس طرح آ گیا ہے، یا کوئی منظر نہ بھی ہو تو بندہ ایک عرصے تک کام کرتا ہے تو وہ پھر کئی دنوں تک، کئی عرصے تک وہ چیزیں ذہن میں لاشعور میں ہوتی ہیں تو وہ خواب میں نظر آتی ہیں۔ ایسے خواب کو خواب ہمت کہتے ہیں، ان کی تعبیرات نہیں ہوتی۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے کہ کوئی سوچ رہے ہوں کوئی ایسی چیز ہو، تو ایک تعبیر یہ نکل سکتی ہے کہ یہ رزق کے معاملات میں کچھ لاپرواہی کرتے ہیں یا خدا نخواستہ رزق کو ضائع کرتے ہیں جانے انجانے میں۔ اگر ایسا ہے تو اس سے احتیاط برتنی چاہیے، کیونکہ رزق کو ضائع کرنا یہ قبیح عمل ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ جب کسی قوم سے اٹھ جائے تو پھر اتنی آسانی سے واپس نہیں آتی۔ اور اگر ایسا معاملہ نہیں ہے تو پھر اس کی تعبیر پہلی والی ہی ہوگی کہ خواب ہمت ہے، تو اس کی تعبیر نہیں نکل رہی۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، کچھ معاملات ہیں ان کی خرابی کی طرف جا رہے ہیں، یا کچھ معاملات ایسے ہیں، تو پھر یہ صدقہ وغیرہ دیں، اللہ رب العالمین ان پر کرم فرمائے۔ بہن نے کراچی سے پوچھا کہ خواب میں وضو کر رہی ہیں، بڑا پیارا خواب ہے۔ اگر یہ جیسا کہ اس بہن کے بارے میں آپ کو بھی پتہ ہے کہ ماشاءاللہ نمازی پرہیزگار ہیں، نوافل پڑھنے والی ہیں، تو خواب میں وضو کرنا یہ بھی خواب ہمت ہے کہ جیسی آپ کی زندگی ہے ویسے آپ خواب دیکھ رہی ہیں۔ لیکن ایک دوسری تعبیر یہ بہت اچھی نکل رہی ہے کہ وضو جو ہے نا، یوں سمجھ لیں کہ وضو جو ہے نا یہ کسی عبادت کی گویا کہ تیاری ہے۔ آپ کو نماز پڑھنی ہے، نوافل پڑھنے، وضو، قرآن شریف جو ہے وہ چھونا ہے تو وضو، کوئی عبادت اس طرح کرنی تو وضو، تو وضو نماز کی گویا کی طرف، نماز کی طرف پیش قدمی ہے۔ تو آپ کوئی عبادت کرنے والی ہیں یا کوئی ایسا اچھا کام کرنے کی طرف پیش قدمی کرنے والی ہیں، اللہ تعالیٰ کا میں بھی عطا فرمائے۔ ان کے ہسبینڈ نے، امتیاز صاحب نے پوچھا کہ کسی چڑھائی پر جا رہے ہیں، سامنے سے شیر آ گیا اور آگے دیوار بند ہے، وہ ان کے پیچھے آ رہا ہے لیکن شیر لاغر ہے۔ آپ جہاں پر بھی کام کرتے ہیں نا تو وہاں پر کوئی دشمن ہے، لیکن دشمن اس وقت کمزور ہے اور وہ کسی چیز سے قابل نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں کہ آپ کو احتیاط کے ساتھ اپنے معاملات کرنے ہوں گے کہ کبھی اس معاملے میں کسی کو کمزور نہ سمجھیں، کہ ہو سکتا ہے کہ وہ آج کمزور ہے کل طاقتور ہو جائے، آپ کی غفلت کی وجہ سے وہ یعنی آپ کے سامنے کسی طاقت میں آ کر کوئی خدا نخواستہ آپ کو نقصان پہنچائے۔ تو بہرحال احتیاط سے زندگی بسر فرمائیں، اور اپنے معاملات میں خاص طور پر جہاں کام کرتے ہیں وہاں پر بہت احتیاط سے کام لیں۔ کسی کو اپنے راز شیئر کرنے کی یا کچھ باتیں شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ اس کے بعد فرض صاحب نے لاہور سے پوچھا کہ کوئی بہت بڑا پلاٹ ہے 10 مرلے کا اور وہاں سے گزرنا چاہتی ہیں تو سیاہ پانی ہوتا ہے، بہرحال بہت مشکل سے وہاں سے گزر جاتی ہیں۔ آگے سیڑھیاں چڑھتی ہیں تو 2 بیگ ہیں، ایک یلو کلر کا بیگ ہے، اسے اٹھا لیتی ہیں، پھر جو ہے وہ سیدھے ہاتھ میں آگے جا کر جو ہے وہ پھینک جاتی ہیں۔ اس کی تعبیر انہوں نے پوچھی ہے کہ اس کی تعبیر کیا ہے، اور پھر دیکھتی ہیں کہ کوئی ہے اس میں، یعنی شاپر میں نا اس بیگ میں کچھ چیز ایکٹیو ہے، اور جب پھینکتی ہے تو اس کی آنکھیں ان کی طرف ہوتی ہیں، تو اس کی تعبیر انہوں نے پوچھی۔ میری بہن یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ کچھ یا تو آپ بہت زیادہ اس بات پر ہیں کہ ہم پر کسی نے کچھ کیا ہوا ہے، یا کوئی ہم پر جو پریشانی ہے وہ لوگوں کی کچھ کرنے کرانے کی وجہ سے ہے، تو اگر ایسا ہے تو اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، کچھ مشکلات میں ہے، تو یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ کچھ معاملات بد اثرات ہیں، تو اسے دور کرنے کی ضرورت ہے۔ نمازوں کی پابندی کے ساتھ فجر اور عصر کے بعد
ایک مرتبہ آیت الکرسی 7 مرتبہ سورہ فلق اور ناس اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں، دم کے بعد پانی پئیں اور اپنے گھر کے چاروں کونوں پر چھڑک بھی دیں۔ اور دوسرا کام یہ کریں کہ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ سورہ توبہ کی آخری آیت کا یہ حصہ، اس کو پابندی سے پڑھیں، کثرت سے پڑھیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ کہتی ہیں کہ چھوٹی بچی، اسی خواب میں ایک چیز یہ بھی کہ چھوٹی بچی ان کی طرف آ رہی ہے اور یہ پھر وہ چاہتی ہے کہ یہ آیت الکرسی نہ پڑھیں، تو یہ سارا اسی طرف اشارہ ہے، خوف کی طرف اشارہ ہے، تو میں نے تعبیر اس کی بتا دی ہے۔ مریم بہن نے پوچھا کہ آسمان پر 4 چاند ہیں۔ دوسرا خواب پوچھا کہ ان کی امی خواب میں کسی سے ڈر رہی ہیں، کوئی ہے، پھر امی نے اس کو پکڑ لیا اور اس کے منہ سے کچھ نکل رہا ہے اور ان کی والدہ چاہتی ہیں کہ جو نکل رہا ہے وہ ان تک نہ پہنچے۔ اور پھر تیسرا جو خواب ہے کہ ان کا راستہ کسی نے جو ہے وہ یعنی راستے میں جا رہی ہیں تو کسی نے کھجوریں دی ہیں، تو کہا کہ یہ نبی علیہ السلام کے باغ کی کھجوریں ہیں۔ دیکھیں جو پہلا اور تیسرا خواب جو آپ کا ہے یہ خوشخبریوں کی طرف اشارہ ہے، کوئی خوشخبری ہے یا کوئی حاجت ہے جو ان کی انشاءاللہ پوری ہوگی۔ اور خاص طور پر جو نبی علیہ السلام کے حوالے سے تو یہ ان کو اتباع کی طرف تعلیم دی جا رہی ہے۔ اور دوسرا جو ان کی والدہ کا خواب ہے، اگر حقیقت میں بھی وہ تھوڑا ڈرتی ہیں تو پھر اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں بنتی، لیکن حقیقت میں صحیح ہے اور خواب یہ دیکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی مطلب دشمن ہے یا کوئی خدا نہ خواستہ کوئی جنات کی وجہ سے کچھ پریشان ہے۔ تو بہرحال میں نے اوپر جو وظیفہ عرض کیا وہ آپ بھی پڑھیں، نمازوں کی پابندی کریں، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا۔ کم از کم 22 روز کر لیں، انشاءاللہ خیر ہو جائے گی۔ ندیم صاحب نے اوکاڑا سے پوچھا کہ چھوٹا بھائی جو مرحوم ہے تو یہ اس کی قبر پر جاتے ہیں، خواب میں قبر میں اترتے ہیں، اس کا حال پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں بڑا خوشحال ہوں لیکن پیٹ میں درد ہے وہ نہیں جا رہا۔ دیکھیں مرحوم یا مرحومہ ایسا کوئی خوشحال نظر آئے، اچھی حالت میں نظر آئے لیکن وہ کسی تکلیف کا اظہار کرے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اشارہ یہ ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ کچھ فرائض واجبات میں کمی رہ گئی ہے۔ اس پر غور کر لیں، جو ان کے آپ تو بھائی ہیں، ان کی وائف سے یا بچوں سے پوچھ لیں، کوئی اس طرح ہو تو وہ کچھ اس کا کفارہ وغیرہ فدیہ وغیرہ دے دیں، یا کوئی خدا نخواستہ جانے انجانے میں کسی کی امانت ان کے پاس رکھی ہوئی ہو، کسی کو پتہ نہ چلتا ہو، یا کوئی قرض وغیرہ لیا ہے جو ان کو نہ پتہ ہو تو تھوڑا سا پتہ کروا لیں، کوئی ایسی بات ہو تو اس چیز کو دور کریں، ادائیگی کریں، اور اگر ایسا نہیں ہے پتہ کرنے کے باوجود تو ایصال ثواب کریں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ حیدرآباد سے بہن نے پوچھا کہ ایک پہاڑ ہے اس پر چڑھ رہی ہیں، ایک سریہ ہے جو آسمان پر جا رہا ہے اور ایک دھاگا ہے اور اس میں سوئیاں لگی ہوئی ہیں، تو اس کی تعبیر انہوں نے پوچھی ہے۔ میری بہن تھوڑا سا آپ پریشان ہیں اور پریشان اس طرح ہیں کہ وہ پریشانیاں آپ نے اپنے سر پر لی ہوئی ہیں، اس لیے آپ نے یہ خواب دیکھا ہے، تو کوئی ایسی بات نہیں، اللہ رب العالمین آپ کی پریشانیاں دور فرمائے۔ کوئٹہ سے بہن نے پوچھا کہ ان کی والدہ نے اپنی والدہ مرحومہ کو دیکھا کہ دونوں نے مل کر پودا لگایا اور پھر ان کی والدہ کہتی ہیں کہ گوبھی گوشت کا جو ہے وہ دل کر رہا ہے۔ دیکھیں ایک چیز تو یہ ہے کہ پودا لگانا نا، پودے کا جو نتیجہ ہے، رزلٹ ہے، وہ فوراً نہیں ملتا، جب پھل آتا ہے تب ملتا ہے۔ تو کوئی ایسا کام جو ان کی نانی مرحومہ نے، جو بہن ہے ان کی نانی مرحومہ نے کوئی ایسا کام کیا ہے جس کا فائدہ اب ملنے والا ہے، کوئی ایسا کام تھا کہ جس میں ان کی نانی بھی شامل تھی مرحومہ، ان کی والدہ بھی شامل تھی اور وہ بعد میں وہ پھل ان کو ملنے والا ہے، تو یہ ممکن ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یا تو پھر ان کی وراثت میں سے کوئی ایسی چیز جو اب تک نہیں ملی تو وہ ان کو مل جائے گی، تو یہ بھی عین ممکن ہے۔ رب العالمین ان کے لیے خوشخبری عطا فرمائے ان کو اور خوشیاں عطا فرمائے۔ دوسرا یہ کہ گوبھی گوشت کا دل کر رہا ہے، یہ جو اگر اکیلا منظر یہی ہوتا ہے، انفرادی طور پر کچھ اور منظر نہ ہوتا تو اس کی تعبیر اور ہے، لیکن یہاں پر کوئی ایسی بات نہیں ہے، ان کو ایصال ثواب کرتی رہیں۔ اچھا دوسرا کراچی سے ایک پوچھا کہ بہت دفعہ پانی میں جو ہے وہ گھرا ہوا محسوس کرتی ہیں، پھر نکل جاتی ہیں، بہن نے پوچھا۔ پھر کہتی کبھی کیچڑ میں ہیں اور کبھی خواب دیکھا کہ سیڑھیاں یعنی کہیں اونچائی پر ہیں لیکن سیڑھیاں نیچے کے لیے نہیں ہیں، غائب ہیں، تو اس کی تعبیر انہوں نے پوچھی۔ دیکھیں تینوں خواب آپس میں ملتے جلتے ہیں، پانی میں گری ہوئی ہیں،
اچھا جی کیچڑ میں ہیں یا اوپر ہے تو نیچے کے لیے سیڑھیاں نہیں ہیں. ان کے کام یا تو نامکمل رہتے ہیں یا کوئی کام بھی کرنے کے لیے جاتی ہیں تو اینڈ ٹائم پر اس میں رکاوٹ آ جاتی ہے, یا پھر یہ یعنی ان کے ہر کاموں میں کچھ نہ کچھ رکاوٹیں آ جاتی ہیں. تو اس کی طرف اشارہ ہے. اللہ رب العالمین کرم فرمائے, جو بھی رکاوٹ ہو دور فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھنے والا ختمہ درود شریف کے ساتھ, اور یا فتاح یا اللہ کثرت سے پڑھیں. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. اس کے بعد جو ہے وہ سرگودہ سے محمد زاہد صاحب نے پوچھا کہ ڈراؤنے خواب دیکھتے ہیں, آنکھ کھلتی ہے تو یعنی کلمہ یا درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو اس کی تعبیر انہوں نے پوچھی. میرے بھائی یا تو آپ تھوڑا سا دین سے اگر لاپرواہ ہے تو نماز فرائض واجبات کی پابندی رکھیں, اور اگر آپ فرائض واجبات کے پابند ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں. بعض اوقات شیطان انٹرفیئر کرتا ہے, اس طرح خواب میں پریشان کرتا ہے, تو آپ باوضو ہو کر سوئیں اور جو ہے آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں اور سیدھی کروٹ پہ سوئیں, انشاءاللہ ایسے خواب نہیں آئیں گے. اور یہاں پیشانی پر تھوڑا سا اولیو آئل یعنی مل لیا کریں, انشاءاللہ ایسے خواب نہیں آئیں گے. بہن نے کہا کہ بہنوئی بھابھی کے خواب میں آیا اور کہا کہ میں مرنے والا میں تھوڑی تھا, کوئی اور تھا, میرا ہم شکل تھا. ایسی کوئی بات نہیں ہے, بس ان کو اصالہ ثواب کریں. ایسا جب کوئی مرحوم ہوتا ہے یعنی اچانک مر جائے اس طرح, تو خواب میں رشتہ داروں کو اس طرح دکھائی دیتے ہیں, تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہی انہی کا انتقال ہوا ہے اور اب وہ چلے گئے ہیں. اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے. ابو بکر صاحب نے فیصل آباد سے پوچھا قبرستان ٹوٹا پوٹا خواب میں دیکھتے ہیں. میرے بھائی آپ کی زندگی تھوڑا اتار چڑھاؤ کا یعنی معاملہ نظر آ رہا ہے, تو تھوڑا سا اپنے آپ پر غور کریں کہ اگر اس طرح ہے تو اس سے نکلنے کی کوشش کریں, یا آپ سوچتے بہت زیادہ ہیں, یا پھر کیونکہ آپ ماشاءاللہ نماز کے پابند ہیں, تو ایسا خواب دیکھنا یہ جو کاموں میں رکاوٹ کی طرف اشارہ آ رہا ہے. تو اللہ رب العالمین رکاوٹیں دور فرمائے. یامین صاحب نے پوچھا ملتان سے قبرستان سے باہر نکلتے ہیں تو پولیس آ جاتی ہے, پھر قبرستان جاتے ہیں تو وہاں بھی لوگ جمع ہو جاتے ہیں. میرے بھائی کچھ اگر دل میں ڈر ہے, خوف ہے, اس خوف کو دور کیجئے, باقی کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور اگر دین سے دور ہے تو قریب آ جائیے. پنڈی سے بہن نے پوچھا کہ مرحوم شوہر کی قبر پر سیڑھیاں ہیں, لوہے کی تختی نہیں ہے, تو یہ سوچ رہی ہیں ان کو اصالہ ثواب کریں, کوئی ایسی بات نہیں ہے, یہ آپ کے خیالات ہیں. صابرہ بہن نے کراچی سے پوچھا کہ ریاض الجنہ میں نماز پڑھ رہی کوئی شخص ہے, بڑے سے وجود والا, وہ کھجور اور آب زمزم کھا رہا ہے. آپ چونکہ وہاں سے ہو کر آئی ہیں, خیالات ہیں, اللہ تعالیٰ دوبارہ آپ کو وہاں لے جائے. ماشاءاللہ خواب بہت اچھا ہے, جیسے خیالات ہوتے ہیں ویسے خواب ہوتے ہیں. ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام, ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کل پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 12 بجے آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کی جائے گی. اور سوشل میڈیا پہ آپ جس یوٹیوب پہ, انسٹاگرام پہ, فیس بک پہ, جہاں چاہیں ہمارے پروگرام کو ویو کر سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. فرائض واجبات کے ساتھ درود پاک کی کثرت رکھیے. اجازت انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.